والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والموقنين والمذعنين. محترم سامعین، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج سے ہم زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق کچھ ڈسکشن شروع کریں گے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صحیح طور پر مسائل مجھے بیان کرنے، آپ کو سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا کہ علم سکھانا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور خصوصاً علم سیکھنا جو ہے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضہ. ٹھیک، تو جناب علم جو ہے اس کا طلب کرنا یہ فریضہ ہے، ہر مسلم کے لیے بھی اور ہر مسلمہ کے لیے بھی، ہر مسلمان مرد کے لیے بھی اور مسلمان عورت کے لیے بھی. تو چنانچہ جناب اس کو سیکھنا، ان مسائل شریعہ کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے. خصوصاً یہ کہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جو چیزیں فرض ہیں ان کا سیکھنا فرض ہے، جو چیزیں واجب ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے، جو چیزیں سنت مؤکدہ ہیں ان کا سیکھنا سنت مؤکدہ ہے، اور جو چیزیں مستحب ہیں تو ان کا سیکھنا مستحب ہے. تو چنانچہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کو، جو کہ فریضہ اسلامی ہے، اس کو ہم سیکھیں، اس کے مسائل سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور دوسرے لوگوں کی بھی ہم امداد کریں. محترم سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور اور معروف آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اللہ کریم فرماتا ہے کہ نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش آپ دیکھیے کہ جو ہے جہاں جہاں اللہ کریم نے نماز کا ذکر فرمایا ہے، ساتھ ساتھ نماز کے بعد زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے. تو چنانچہ یہ چیز جو ہے اہمیت بتاتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے وہ جناب کئی جگہوں پر زکوٰۃ کا ذکر جو ہے وہ نماز کے بعد آیا ہے. تو اس کی کیا جو ہے مرتبت ہوگی، کیا اس کا جو ہے جناب مقام ہوگا. محترم سامعین، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ حدیث شریف بخاری کی حدیث شریف ہے، مسلم میں بھی ہے، اور جناب ستہ کی اور بھی کتب میں یہ حدیث موجود ہے. راوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی اور ام المؤمنین سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے برادری گرامی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے متعلق فرمایا ان عبداللہ رجل صالح. بخاری کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق، جو کہ راوی ہیں اس حدیث شریف کے. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک عبداللہ نیک آدمی ہیں. تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے عمل کی، جس کی نیکی کی گواہی دے دی ہو، تو جناب اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث شریف جو ہے جناب وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برحق رسول ہیں، آخری نبی ہیں. پھر اگلی چیز کیا ہے؟ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا. وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، تیسری چیز ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا. چوتھی چیز ہے وَصَوْمُ شَهْرِ رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. وَحَجُّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ شریف کا جو ہے وہ حج کرنا. اور بعض جگہ پر یہ آیا من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں بیت اللہ شریف جانے کی استطاعت رکھے.
تو محترم سامعین، یہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اور پھر اس کے بعد جناب جو ہے نماز قائم کرنا، پھر جناب جو ہے زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ تو چنانچہ یہ 5 چیزیں جو ہیں جناب بالکل ایسنشیلز، پلرز آف اسلام ہیں، جن کو 5 پلرز آف اسلام یا دین کے 5 ستون بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث شریف میں سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ذکر جو ہے وہ 3 نمبر کے اوپر فرمایا ہے۔ محترم سامعین، سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی کہ جو اس دنیا میں انبیاء اکرام کے بعد سب سے زیادہ برگزیدہ ہستی ہیں، جن سے زیادہ نیک کوئی نہیں، جن سے زیادہ افضل کوئی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا، کہ نبیوں کے بعد ابو بکر سے زیادہ نیک آدمی پر، افضل آدمی کے اوپر نہ جو ہے سورج طلوع ہوا ہے اور نہ ہی سورج جو ہے وہ غروب ہوا ہے۔ تو چنانچہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد، اس وقت جبکہ جناب جو ہے ہر طرف سے حالات جو ہے کئی طور پر مخدوش ہو گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، ایک طرف مرتدین کا فتنہ اٹھ گیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اسلام کا جاہ و جلال دیکھ کر جناب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب معاملہ یہ آیا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دنیا سے اب پردہ فرما لیا، اب اسلام جو ہے وہ جناب اپنی شان و شوکت کھو بیٹھے گا۔ تو چنانچہ انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے ہم اپنے پرانے دین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک وہ فتنہ تھا۔ دوسری طرف جناب ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ مسیلمہ کذاب تھا، اور اس کے علاوہ جناب جو ہے الاسود العنسی تھا، اور بھی جو ہے اور سجاہ تھی، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے طلیحہ اور دوسرے لوگ بھی تھے جو کہ جناب اپنی ٹرائبل فورس کی بنیاد کے اوپر، اپنی جناب جو ہے قبیلے کی طاقت کی بنیاد پر جناب جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب جناب ایک مسئلہ وہ بھی موجود ہے۔ تیسری طرف سے یہ کہ حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کا پورا جو ہے وہ ارادہ فرما دیا تھا، اور وہ لشکر ابھی تک روانہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ارادہ فرمایا تھا اور جس لشکر کو سرکار نے منظم فرمایا تھا اس کو بھی بھیجا جائے۔ چوتھی طرف جناب یہ بھی معاملہ تھا کہ جو 2 وقت کی سپر پاورز تھیں، ایک پرشین ایمپائر یعنی سلطنت ایران، سلطنت فارس، اور دوسری طرف سے رومن ایمپائر یعنی سلطنت روما، یہ دونوں جناب جو ہے اسلام کے خلاف کمر بستہ ہو چکی تھی۔ تو یہ بھی تھا کہ جناب یہ اسلام کے اوپر، یہ اسلامی ممالک کے اوپر، مدینہ شریف کے اوپر جو ہے یہ حملہ کریں گے۔ تو چنانچہ اس ساری صورتحال میں ایک اور فتنہ بھی کھڑا ہوا کہ کچھ قبیلے کھڑے ہو گئے جو کہ یہ کہنے لگے کہ جناب ہم اور سب کچھ تو کریں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صحابہ اکرام اس وقت سوچ میں گم تھے کہ جناب کیا ہوگا، کس طرح سے اسلام کو بچایا جائے گا، کس طرح سے یہ جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ ختم کیا جائے گا، کس طرح سے لشکر اسامہ کو بھیجا جائے گا، کس طریقے سے اسلام کو بچایا جائے گا۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے ہر فتنے کو ختم کیا، اسی طریقے سے جو ہے اس فتنے کے خلاف بھی جو ہے سخت ایکشن لیا۔ کیا فرمایا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، فرمایا کہ واللہ میں اس سے بھی لڑوں گا اور ضرور لڑوں گا
جس نے کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا. فإن الزکوٰۃ حق المال، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو مال کا حق ہے. اللہ اکبر. تو چنانچہ جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی جو ہے مخدوش صورتحال کے باوجود کہ ایک طرف جو ہے جناب مدعیان نبوت سے، جو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، ان کے خلاف جنگ چل رہی ہے، ایک طرف لشکر اسامہ ہے، تیسری طرف فارس اور روم کی شہنشاہی مسلمانوں کے علاقے میں جو ہے گھسنا چاہتی ہیں. اللہ اکبر. ایک طرف سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال چند ہی روز پہلے ہوا ہے اور معاملات جو ہیں وہ ابھی تک پوری طریقے سے جناب ہاتھ میں نہیں آئے ہیں. اللہ اکبر. تو چنانچہ ان معاملات میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ جناب منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا جائے گا. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جناب کتنا بڑا اہم فریضہ ہے زکوٰۃ اسلام کا، کہ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات میں بھی جو ہے ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. جس طرح سے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد فرما رہے ہیں، اسی طریقے سے جناب ان کا جہاد جو ہے وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی ہے. محترم سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا نے حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ کل قیامت میں کیا ہوگا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل له ماله یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان، کہ اس کا مال قیامت کے روز جو ہے جناب ایک سانپ کی شکل میں ظاہر کر دیا جائے گا، اور وہ جناب گنجا سانپ ہوگا، دو اس میں نشان لگے ہوئے ہوں گے. اور پھر کیا کرے گا وہ کہ وہ جو ہے اس کے ارد گرد جو ہے وہ لپٹ جائے گا اور اس سے کہے گا انا مالک انا کنزک، کہ میں تو تیرا مال ہوں، میں تو تیرا جو ہے جناب خزانہ ہوں. تو چنانچہ جو ہے وہ اس کو زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب چکھائے گا. محترم سامعین، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے ثواب کے اوپر بھی، کہ زکوٰۃ کو جو ثواب دیتا ہے، زکوٰۃ کو جو ادا کرتا ہے تو اس کے جناب کیا فضائل ہیں اور اس طرح سے جو ہے آپ کو کیا منافع حاصل ہوتے ہیں، حدیث شریف میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان فرما رہے ہیں. سرکار نے فرمایا ہے حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو محفوظ کر لو. وَدَاوَوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدْقَةِ، اور اپنے مریضوں کو دوا دو صدقے کے ذریعے سے. یعنی یہ کہ جب تم صدقہ دو گے تو پھر جو ہے تمہارے مریضوں کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ علاج فرمائے گا، اس کو شفا عطا فرمائے گا. وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اور جب بلائیں تمہارے طرف جو ہے چاروں طرف سے آئیں، موج در موج آئیں، تو پھر کیا کرو کہ تم ان کا سامنا کرو دعا کے ذریعے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گریہ وزاری کے ذریعے سے. تو محترم سامعین، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے مال کی زکوٰۃ دے دی، جناب 100 میں سے جو ہے ہمیں 2.5 روپے دینے پڑیں گے، 100 پاؤنڈ میں سے 2.5 پاؤنڈ جو ہے ہمیں پے کرنا پڑے گا، ہمیں جناب 1000 میں سے 25 پاؤنڈ جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا. تو چنانچہ جناب جو ہے ہم اس طرح سے زکوٰۃ دیں گے، مال کم ہو جائے گا، 2.5% جو ہے جناب وہ کم ہو جائے گا. لیکن سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس طرح سے تم زکوٰۃ دے کر جو ہے وہ اپنے بقیہ مال کو بچا لو گے. اسی طریقے سے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ صبح و شام جو ہیں 2 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو تیرے رستے میں دے اس کو مزید عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے، یہ عرض کرتا ہے مولا کریم سے کہ مولا کریم، اور جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے تو اس کے مال کو ضائع اور برباد فرما دے.
تو محترم سامعین، بڑی اہم بات ہے، کھلی بات ہے کہ اگر ہم اپنے مولا کے رستے میں، رب العالمین کے رستے میں زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ کریم ہمارے مال کو، ہمارے جان کو، سب کو جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی محفوظ بھی فرمائے گا، اور انشاءاللہ جو ہم نے خرچ کیا ہے اللہ کریم اس پر ثواب بھی عطا فرمائے گا، مزید جو ہے آپ کو مال بھی عطا فرمائے گا۔ محترم سامعین، یہ تو چند جو ہے باتیں تھیں، فضیلت تھی، کچھ وعید تھی جو ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے متعلق۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی محترم سامعین ہم چلتے ہیں کچھ مسائل کی طرف۔ پہلے تو یہ کہ جناب زکوٰۃ کا لفظ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آیا اور سنت مطہرہ میں بھی آیا، لیکن جناب زکوٰۃ کی ڈیفینیشن، if you want to define زکوٰۃ how you will do it، تو اب ہم جو ہے ڈیفینیشن کرتے ہیں زکوٰۃ کی، اور وہ بہار شریعت سے جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بہار شریعت فقہ اسلامی کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ It is a very, very easy book in Urdu and you can find it in English translation as well. So please look for your masail in بہار شریعت۔ تو جناب اس بہار شریعت میں جو ہے وہ کیا لکھا ہے؟ بہار شریعت میں اس کی جو تعریف ہے وہ اس طرح سے فرمائی ہے کہ زکوٰۃ شریعت میں اللہ کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے۔ پھر سے میں عرض کروں، زکوٰۃ شریعت میں اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یعنی زکوٰۃ آپ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیں، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے دکھانے کے لیے دیں، آپ یہ شو کرنے کے لیے دیں کہ جناب جو ہے آپ بڑے جنرس ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، آپ جو ہے بڑے پیسے والے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے۔ ہر عبادت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، کسی اور کے لیے کرنا جو ہے جناب جائز نہیں بلکہ کفر ہے۔ اگر پوری طرح سے کوئی انسان جو ہے معاذ اللہ کسی جو ہے کے لیے کرتا ہے تو وہ جو ہے جناب وہ کفر ہے، اور اگر صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو پھر ایسی عبادت جو ہے وہ پھر جناب وہ منعقد نہیں ہوتی، اس کا ثواب نہیں ملتا۔ اگر پورے طور پر جناب جو ہے وہ صرف اور صرف کسی کو دکھاوے کے لیے جو ہے وہ کی جا رہی ہے، کہ اگر جو ہے جناب دکھاوا نہیں کرنا ہوتا تو وہ کرتا بھی نہیں، تو پھر ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا ثواب بھی اللہ کریم عطا نہیں فرماتا۔ تو جو فرمایا کہ زکوٰۃ شریعت میں اللہ کے لیے مال کے ایک حصے کو، تو چنانچہ جناب مال کا حصہ ہوگا، ایک پرسنٹیج ہے، کتنی ہے وہ؟ 2.5%، 2.5% جناب، 100 میں سے 2.5 یعنی 100 پاؤنڈ میں سے 2.5 پاؤنڈ جو ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے یہ خرچ کریں، اس کو جو ہے جناب زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ مسلمان فقیر کو مالک کر دینا، جو جناب نیڈی پرسن ہو، پور پرسن ہو، فقیر ہو، اس کو مالک کیا جائے گا۔ تو چنانچہ جناب زکوٰۃ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کسی جناب امیر آدمی کو دے دی جائے، صرف یہ سمجھ کے کہ جناب چلیے یہ ہمارا جو ہے فیملی والا ہے تو ہم اس کو جو ہے زکوٰۃ دے، نہیں، آپ کو یہ جناب یہ ظن غالب ہونا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو مستحق ہے، وہ صاحب نہ ہاشمی ہوں نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام۔ آج کل غلاموں کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن بنو ہاشم، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی شاخ بنو ہاشم سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے، تو چنانچہ جو ہے ہاشمیوں کو زکوٰۃ دینا، صرف یہ نہیں ہے کہ فاطمیوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں کسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیگر چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے بھی کسی کو دینا جائز نہیں ہے، اور اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لے۔ اور پھر ایک اور بات کیا ہے کہ جناب آپ اپنا نفع بالکل اس سے جدا کر دیں، مثلا یہ کہ جناب نفع جدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی اس سے فائدہ حاصل نہ کریں،
مثلاً یہ کہ میں نے جناب کسی غریب کو پیسے دے دیے زکوٰۃ کے، اب میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ غریب جو ہے وہ آتے جاتے جناب میرا تھوڑا بہت کچھ کام کر دیا کرے، یہ جناب جو ہے میں ایسا کروں گا کہ اس سے اپنے گھر کا سودا منگوا لیا کر لوں گا، میں جناب اس سے فلاں کام کر لیا کروں گا، میں جناب جو ہے وہ کم از کم آتے جاتے یہ مجھے جو ہے وہ سلام کرے گا تو علاقے میں جو ہے وہ میری عزت ہوتی رہے گی۔ تو جناب یہ چیز نہیں کہ آپ اس زکوٰۃ کے پیسوں سے کچھ اور جو ہے چاہیں کہ جناب کوئی آپ کو نفع، کچھ دنیاوی نفع مل جائے، تو یہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ جناب آپ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیں گے، ایک مخصوص جو ہے اس کی مقدار ہوگی، اور اس کا جناب آپ مالک بنائیں گے کسی مستحق شرعی کو، اور وہ مستحق شرعی جو ہے وہ بنو ہاشم میں سے نہ ہو، اور پھر جو ہے آخری چیز میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ جناب جو ہے اس سے آپ کا کوئی نفع مقصود نہیں ہو۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس طرح سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ محترم سامعین، ایک اور چیز یاد رکھیے، ابھی ہم آئیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مسائل کی طرف، اور یہ درس، یہ ٹاپک جو ہے ہمارا کچھ وقت لے گا۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والوں اپنے صدقے احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو۔ دو چیزیں بیان فرمائیں، احسان جتا کر اور اذیت دے کر۔ زکوٰۃ کے مسائل تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کو جو ہے جناب ان چیزوں کا بھی جو ہے علم ہو، اس پہ بھی آپ اور میں عمل کریں۔ یاد رکھیے کہ جناب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جناب کسی کو پیسے دے دیتے ہیں زکوٰۃ کے، اور پھر بعد میں احسان جتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو جناب اس کی مدد کی، ہم تو جناب مدد کرتے ہیں لوگوں کی، فلاں کی مدد کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، ہم نے یوں مدد کی تمہاری۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے اپنی زکوٰۃ کو ضائع مت کرو اس طرح سے۔ آپ احسان کر رہے ہیں، احسان جتا رہے ہیں کسی کے اوپر، تو جناب یہ جو ہے یہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے، اس طرح سے آپ کی زکوٰۃ ضائع ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی کو اذیت دینا، زکوٰۃ دے کر اذیت دینا، مطلب سامنے اس کو کہنا کہ جناب تم لوگ کیا ہو، تم تو بڑے غریب ہو، تم تو مسکین ہو، تم تو ہمارے جو ہے زکوٰۃ کے اوپر پلنے والے ہو، تم تو فلاں ہو، ڈھمکا ہو۔ اس طرح سے جو ہے جس طرح سے پہلے جو ہے احسان جتا رہے تھے، تو یہاں پر جو ہے جناب احسان نہیں جتا رہے، بلکہ یہاں پر سیدھی سی جو ہے سامنے اس کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کی حتک عزت کر رہے ہیں۔ تو جناب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں صاف جو ہے یہ چیز موجود ہے کہ آپ اس طرح سے اگر کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتب نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، تو یہ جو ہے کچھ معاملات تھے زکوٰۃ کے متعلق۔ ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ جب آپ دیں گے تو اس میں وہ چیزیں جو کہ آپ کی جو ہے جناب ضروریات میں سے ہیں، ان کو جو ہے وہ گنا نہیں جائے گا۔ مثلا یہ کہ اگر آپ کے پاس یوں سمجھیے کہ 50,000 روپے ہیں، اور 50,000 روپے آپ نے جناب اس مہینے میں خرچ کرنے، وہ خرچے کے آپ کے پاس پیسے ہیں، تو پھر اس 50,000 کو جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، آپ اپنی طرف سے دے دیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن جناب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ تو چنانچہ جناب آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی چیز جو ہے آپ کی بیسک ضرورت کی ہے، بیسک نیڈ کی ہے، جس کو جو ہے آپ کو جو ہے خرچ کرنا ہے، اور اسی وقت جو ہے جناب آپ کو اسی مہینے میں خرچ کرنا ہے، تو پھر جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے یوں سمجھیں کہ کسی صاحب کا کہ جو ہے جناب ایک گھر ہے، لوگ پوچھتے ہیں جناب میرے گھر کی مالیت جناب یوں سمجھیں کہ 1 کروڑ ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے؟ جناب یہ گھر جو ہے اس میں آپ رہتے ہیں یا آپ کی ضرورت کا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی صاحب جو ہیں وہ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، ان کے پاس ایک گھر تو جو ہے رہنے کا ہے، لیکن دوسرے گھر وہ بزنس والے ہیں۔ کون سے والے ہیں؟
بزنس کے لیے ہیں، تو یعنی بزنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سیل اینڈ پرچیز کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کو خریدا اس لیے ہے کہ بعد میں اس کو جو ہے جناب بیچ دیں، کچھ اس میں جو ہے رینوویشن کر کے، کچھ اس کو جناب جو ہے دوبارہ کچھ اچھا تعمیر کر کے خوبصورت بنا کر آپ اس کو بیچ دیں، یہ آپ کا جناب مقصد ہے، تو پھر اس کے اوپر، ان گھروں کے اوپر جو ہے آپ زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن اپنا گھر جو ہے جس میں آپ رہتے ہیں اس کے اوپر اگرچہ اس کی کتنی بھی قیمت ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ محترم سامعین، یہ جو ہے ابھی ہم نے ان باتوں کو شروع کیا ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنے درس میں، اب ہمارا اگلا درس انشاءاللہ تبارک تعالیٰ منڈے کو ہوگا، کیونکہ سیٹرڈے سنڈے جو ہے ہم نے درس نہیں رکھا، اور جمعے کو ہم نے 2:45 بجے یعنی 2:45 پر پاکستان کے ٹائم کے مطابق 6:45 کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اپنا ایک آسک دا امام کا سیشن رکھا ہے، کویشچن اینڈ آنسر سیشن ہے، کہ آپ کے سوالات ہوں گے، ہمارے جوابات ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کل 2:45 بجے یو کے ٹائم کے مطابق، اور 6:45 7:45 بجے جو ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق ہم آن لائن ہوں گے، اور انشاءاللہ ان سوالات کے جو ہے جوابات پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پر مستقیم رکھے، دین پر استقامت، قوت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر ہمیں ہمیشہ کے لیے ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پہ موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔